جو ماں باپ ہوتا ہے نا وہ تو باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اپنے خاص طور پہ ماؤں کو بتا رہا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک ماں نے جب یہ دیکھا کہ ذمہ داری میرے پہ کتنی بڑی ہے اگر اولاد دنیا میں آتی ہے، اس نے پھر سائنس کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ جب بچہ 4 ماہ کا پیٹ میں ہو جاتا ہے نا تو اس کو آپ کی باتیں، آپ کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا بچے پہ اثر ہوتا ہے، ویسے ہی بچہ باہر آئے گا۔ اگر ہر وقت خوشی کا ماحول ہے، ہر بندہ سکون کے اندر ہے تو اس لحاظ سے اثر بچے پہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو اس عورت کو جب یہ بات پتا چلی، اس نے پتا کیا کیا، ہر وقت ٹونٹیاں لگا کے رکھتی تھی کان میں، ہینڈ فری لگا کے رکھتی تھی، ہر وقت قرآن سنتی رہتی تھی، گھر کے اندر ہر وقت قرآن کی تلاوت چل رہی، ہر وقت ایسے۔ سنے میرے بھائی، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، ابھی اس نے کبھی ماں باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بولی نہیں ہے، ابھی اس کو بولنا صحیح طرح نہیں آیا ہے۔ ایک روز اس کی ماں اس کے بڑے بھائی کو قرآن سکھا رہی ہوتی ہے، اس کو قرآن سکھا رہی ہوتی ہے، بچوں کو کہتی ہے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، وہ بچہ کہتا ہے بڑا بھائی الحمدللہ رب العالمین، یہ ماں کہتی ہے پڑھو الرحمن الرحیم، وہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین کہتا ہے۔ آگے سے ابھی ماں نے الفاظ نہیں نکالے، وہ جو بچی آج تک بولی نہیں، جس نے ابھی ماں باپ کا لفظ کہنا بھی نہیں سیکھا، وہ آگے سے کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلا لفظ اس کائنات میں اس عورت نے، اس بچی نے اگر منہ سے نکالا ہے وہ کیا، ایاک نعبد۔ یہ ہوتی ہے پلاننگ، یہ ہوتی ہے تربیت۔ ابھی آئی نہیں دنیا میں، پیٹ میں اس کی تربیت شروع کر دی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان میرے بھائی۔ ایسی مائیں ہوتی ہے نا تو حسن حسین جیسے شیر پیدا ہوتے ہیں۔ ماں ایسی نہ ہو تو فرعون ہی نکلے گا، نمرود کی خصلت کے لوگ باہر آئیں گے میرے بھائی۔ یہ ماں کی فیکٹری ہے کہ آپ نے اس کو کیسا بنانا ہے، باہر کیا چیز نکلے گی۔ اس لیے وہ کہا تھا نا بہت بڑے سپہ سالار نے، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، مائیں اچھی دو مجھے میں اچھی قوم دوں گا تمہیں۔ آج ہماری قوم خراب ہے، نیکی کی طرف زیادہ ہے یا برائی کی طرف زیادہ ہے؟ میرے بھائی اس کی ذمہ داری ماں باپ کو اٹھانی ہوگی۔ یاد رکھیں، استاد بگڑتا ہے تو شاگرد بگڑتا ہے، بڑے بگڑتے ہیں تو بچے بگڑتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو خاص طور پہ والدین ہیں، اللہ کا واسطہ ہے خزانہ سمجھیں اپنی اولاد کو، صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ آپ کو یہ اولاد کی قدر کا اندازہ تب ہوگا، اللہ نہ کرے اگر آپ قبر میں پکڑے جاتے ہیں، قبر میں عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ جب آپ کے عذاب میں کمی ہوگی نا تو آپ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کمی کیوں ہوئی، وہ کہیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیری کمی کر دی۔ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی ہے۔